عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے جو مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے۔ اس میں مومنین کو چاہیے کہ اپنی بخشش و مغفرت کی دعا کرے، اور جو عبادتیں تراویح، نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، خصوصی طور پر یہ دعا کرے کہ مولا ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، بہت سے ہم جیسے گناہگار ایسے ہیں جو نماز اور عبادت تو کر رہے ہیں مگر مقبول خدا بندی نہیں ہے، اس لیے اپنی عبادتوں کی قبولیت کی بھی دعا کرنا چاہیے۔ اور چیزیں اور سامان اور ضروریات کی چیزیں اللہ سے بعد میں مانگو، پہلے اللہ سے یہ مانگو کہ مولا جو پڑھا اور جو تیری رضا کے لیے مولا کریم سجدہ سجود کرتے ہیں، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو کہ میں بتا چکا ہوں کہ بڑا مقدس ہے، چونکہ مولا علی مشکل کشا خود فرماتے ہیں اگر اللہ امت محمدیہ کو عذاب میں گرفتار کرنا چاہتا تو سب سے پہلے رمضان المبارک جو مقدس مہینہ ہے اس امت کو نصیب نہ کرتا، یہ مہینہ ہی نہ ملتا اگر اللہ جو ہے اس امت کو اپنے عذاب میں گرفتار کرنا چاہتا۔ تو یہ بڑا مقدس مہینہ ہے، ہم اس کو غفلت میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ مہینہ عطا کیوں کیا؟ شیطان کو قید کیوں کیا؟ شیطان کو قید اس لیے کیا اور یہ مہینہ اس لیے دیا تاکہ جو 11 مہینے میرے بندے مجھ سے دور رہ کر گناہوں کی غلاظتوں میں جو ہے ملوث ہو جاتے ہیں، اس میں لت پت ہو جاتے ہیں، اور جو میرے بندوں کو یہ مہینہ مل جائے گا، شیطان کو میں گرفتار کر لوں گا تو میرا بندہ گناہوں سے پاک و شفاف ہو جائے گا۔ یہ تو میں عام دنوں کی بات بتا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے جو بندہ 5 وقت وضو کرتا ہے اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جانور ہے جس کی ایک طرف پانی ہے، دریا ہے، اور ایک طرف کیچڑ کا دریا ہے۔ وہ جو ہے جانور کیچڑ میں لت پت ہو کر پھر دریا میں جائے، پھر وہ نہا کر پھر دریا سے نکل کے پھر کیچڑ میں گر جائے، یوں ہی دن میں 5 مرتبہ کرے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح نمازی کی وضو کرنے کی حالت ہے کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو اس کے جسم پر گناہوں کی جو کیچڑ لگی ہوتی ہے، وضو کی برکت سے اللہ اس کیچڑ کو دھو کر کے بندے کو پاک و شفاف کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے جب مسجد سے نکل کر دنیا میں جاتا ہے پھر وہ کیچڑ میں، پھر گناہوں کے کیچڑ میں لت پت ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو عام دنوں کی بات ہے کہ اللہ وضو کی برکتوں سے گناہوں کے کیچڑ کو دھو دیتا ہے، تو رمضان المبارک کے مہینے کا عالم کیا ہوگا؟ پھر رمضان پاک کے مہینے کا عالم کیا ہوگا؟ مگر اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اور یہ روزہ نہ دین کا ارکان ہے۔ ہم کتنے ارکان ادا کرتے ہیں؟ صرف کلمے کے علاوہ ہم کوئی بھی ارکان اپنے دل سے ادا ہی نہیں کرتے۔ کلمہ پڑھ لیا بس، اس کے بعد نماز، ہمارا کوئی تعلق نہیں نماز سے۔ روزہ اگر سماجی آدمی ہے، بیٹھا ہے 4 جنوں کے سامنے منہ لے کے جانا ہے تو رکھ لیا، خوشنودی کے لیے، رب کی رضا کے لیے بہت کم لوگ رکھتے ہیں۔ پھر آگے زکوٰۃ کون بندہ دیتا ہے؟ 99% ملپور میں زکوٰۃ سے محروم ہے لوگ، 99% لوگ دیتے ہی نہیں زکوٰۃ۔ حج صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج کو نہیں جا رہا، سوچتا ہے بیٹی کی شادی کر لوں۔ یار صاحب استطاعت آج ہے، بیٹی کی شادی 2 سال کے بعد ہے، آج اللہ نے مالک بنایا تو اس سال کر۔ اور بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے تو اس کو دور کرنے کے بعد کر، مگر ارادہ تو رکھ۔ بہت سے لوگ امیر ہیں اور جو ہے بہتر مال و دولت والے ہیں، پھر بھی ارادہ نہیں رکھتے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو تم یہ نہ سمجھنا، میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، تم یہ نہ سمجھنا یہ کام تم پہ نیا کر دیا ہے، یہ کام تم پہ نیا کر دیا، یا معاذ اللہ اللہ نے تم پر روزے کا بوجھ ڈال دیا۔ اللہ نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم پہ ہی فرض نہیں کیے گئے، یہ تم سے پہلوں پہ بھی فرض تھے، یہ صرف تم پہ فرض نہیں تھے، مگر ہاں جتنی جو ہے ثواب اور جتنی جو ہے جزا اللہ تمہیں دے گا اتنی پچھلی امتوں کو نہیں ملی۔ اللہ نے کہا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا کروں گا۔
اس کی جزا میں خود عطا کروں گا. یار جو انعام اللہ رب العزت کے دست قدرت سے بندے کو ملے اور سب سے بڑا انعام یہ ہو کہ روزے دار کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہو, پھر اس کے کہنے کیا, اللہ کا دیدار جس بندے کو. یار کون تمہیں پتا ہے موسیٰ کلیم اللہ تڑپتے رہے, فریادیں کرتے رہے, مولا اپنا دیدار کرا دے, مولا اپنا دیدار کرا دے. اصرار کے بعد کہا ٹھیک ہے ایک پردہ ہٹاؤں گا آ کوہ طور پر. جو جلوہ موسیٰ کوہ طور پر نہ دیکھ پائے قیامت میں وہ روزے دار دیکھ لے گا. میں مثال بیان کر رہا ہوں, وہ تو نبی ہیں ان کی تو بات الگ ہے, مگر میں مثال دے رہا ہوں. اللہ جو ہے بندے کو اپنا دیدار کرائے گا. اللہ نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم, تم سے اگلوں پہ بھی یہ فرض کیے گئے تھے. کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم بھوکے اور پیاسے رہو. کیوں فرض کیے گئے تھے؟ تاکہ تم جو ہے فاقے سے رہو. کیا تم سحری و افطار کرو؟ نہیں, اس لیے فرض نہیں کیے گئے تھے. ارے اس لیے فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے. اس لیے اللہ نے تم پر روزے فرض کیے. بہت سے لوگ روزہ تو رکھ لیے, زبان کنٹرول میں نہیں, ہاتھ کنٹرول میں نہیں, آنکھیں کنٹرول میں نہیں, موبائل دیکھ رہا ہے جیسے پہلے دنوں میں دیکھتا تھا. وہ بنتے ہیں وہ چھوٹے, وہ ریلیں بنتی ہیں, وہ ریلیں دیکھ رہا ہے. اس سے کیا روزہ ہو جائے گا؟ ایک جگہ تو میں نے پڑھا اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم بھوکے اور پیاسے رہو, ایسے فاقوں کی ضرورت نہیں. اللہ کو اس روزے کی ضرورت ہے جو روزہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے رکھا جائے, اسے راضی کرنے کے لیے رکھا جائے. اور جو روزہ چھوڑ دیتے ان کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی کی محراب مسجد نبوی میں ہے, اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو جب محراب پہ چڑھتے ہوئے صحابہ نے دیکھا حضور کی زبان اقدس سے نکلا آمین, پھر دوسری مرتبہ نکلا آمین, تیسری مرتبہ نکلا آمین. فارغ ہونے کے بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی زبان اقدس سے ہم نے 3 مرتبہ آمین سنا, 3 مرتبہ ہم نے آمین کی آواز سنی. یا رسول اللہ دعائیں دینے والا تو کوئی نہ تھا, یا رسول اللہ دعا تو کسی نے نہ دی, آپ نے آمین کیوں کہا؟ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل آئے تھے اور انہوں نے بددعائیں دی تھی, میں نے ان بددعاؤں پہ آمین کہی تھی. اللہ اکبر. کیا یہ کم تھا کہ جبریل امین جیسا فرشتہ بددعا کرے؟ یہ بھی کم نہ تھا کہ جبریل بددعا کرے اور پھر اس بددعا پہ نبی کی آمین ہو جائے. تو اس کی قبولیت میں کوئی کمی رہ جائے, یہ گنجائش ہی نہیں ہے. نبی آمین کہہ دیں پھر تو وہ دعا قبول ہی ہے. دعا ہو یا بددعا, جس پر نبی آمین کہہ دے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. اور قبول ہو کیوں نہ, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد, اور رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جن کی زبان اقدس سے آمین نکلا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جبریل نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ شخص خاک آلود ہو جائے, برباد ہو جائے, اس کے سامنے آپ کا نام آئے, جس کے سامنے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے اور وہ آپ پہ درود پاک نہ پڑے, وہ برباد ہو جائے. نبی آخر زمانے کا آمین. ہم کہتے ہیں مولانا لوگ کہتے ہیں درود شریف پڑھیے, تو چند ایک لوگ پڑھ لیتا ہوگا, بہت سے لوگ خاموش بیٹھے ہیں. یار درود پاک کی فضیلت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا قیامت میں مجھ سے زیادہ نزدیک ہوگا. جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا میزان عمل پر, میں درود پاک کا تحفہ, اس کے اعمال کم ہوں گے تو میں میزان عمل پہ میزان پر رکھ کر اس کا وزن برابر کر دوں گا. بہت بڑی فضیلت ہے درود پاک کی. تو جبریل نے کہا خاک آلود ہو جائے, برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے وہ انسان کہ آپ کا نام جس کے سامنے آئے وہ آپ پہ درود پاک نہ پڑے. پھر صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ دوسری بار دوسری مرتبہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں دوسری مرتبہ آمین میں نے اس لیے کہا کیونکہ جبریل نے دوسری بددعا دے دی تھی اس امت کو. کہا یا رسول اللہ جبریل نے وہ بددعا کون سی دی؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل نے کہا مولا مولا وہ بندہ برباد ہو جائے, اس کی ناک خاکالود ہو جائے کہ جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بھی زندہ ہے اور وہ ان کی خدمت نہ کرے, ان کی خدمت نہ کرے, وہ بندہ برباد ہو جائے. اپنی ڈگریوں پر فخر کرنے والوں
माँ बाप मैंने देखे, माँ बाप जो है ठेलियां लगा के गुजारा करते, बेटा सरकारी मुलाजिम बना बैठा है, बाप ठेलियां लगा रहा और बच्चा बंदा सोच रहा कि मैं बड़ा ऐशो इशरत से हूं, कभी जब तक दुनिया में रहेगा कभी दिली चैन ना पाएगा, कभी दिली सुकून ना पाएगा। अरे जिसके माँ बाप परेशान हो, औलाद सोफों में बैठकर जिंदगी काटती हो, एसीओ में बैठकर जिंदगी काटती हो, माँ बाप परेशान हो, तो याद रखना कितनी भी दौलतों के अंबार लगा दे, मगर जो माँ बाप अगर ना खुश हैं तो वो दौलत बेकार है। कयामत के दिन वो दौलत जो तू छोड़ कर जाएगा, अजदहा बनकर, गंजा सांप बनकर तेरे पीछे मुसल्लत कर दिया जाएगा, जो तुझे अपने जबड़ों में पकड़ करके डंक मारा करेगा, जिसकी शिद्दत तुझे 70 साल तक 70 या 70,000 साल तक महसूस होगी। माँ बाप की बेअदबाज औलाद बहुत हो गई। ईद आए, बकरा ईद आए, रमजान आए या कोई और महीना आए या शादी ब्याह आए, औलाद अपने अपने कपड़े बनाएगी, औलाद अपने अपने जूते लाएगी, औलाद अपने आशाइश के सामान लाएगी, मगर बाप से दो होठ खोलकर कोई ये ना पूछेगा, कोई ये ना पूछेगा कि तुम्हें तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। और मैं कहता हूं ये जो है औलाद का फर्ज अदा नहीं है कि बाप से जाके पूछो क्या चाहिए है। कभी बाप ने पूछा बेटा क्या चाहिए, बाद में कहता है मौलाना साहब बाप ने मना कर दिया, उन्हें चाहिए ही नहीं। अरे कम से कम तू पूछ क्यों रहा? कभी बाप ने पूछा तुझे क्या चाहिए? बाप ने देखा बेटे की शर्ट फट गई, जूतियां टूट गई, बाल बड़े हो गए, ये बिना कहे के चल नाई के पास चल, चल चप्पल वालों के पास चल, चल कपड़े वालों के पास चल। बाप की नजर देख रही है औलाद पर चीज की कमी है, तो फिर औलाद को क्यों नहीं दिखता कि बाप पे किस चीज की कमी है? बाप से पूछेगा कि किस चीज की जरूरत है, बाप खुददार है, मर जाएगा तुझसे नहीं कहेगा, एक जोड़ी कपड़े में जिंदगी काट देगा नहीं कहेगा तुझसे। तुझे परवाह नहीं, तुझे परवाह होना चाहिए कि बाप पे क्या चीज नहीं है। इसलिए मत पूछो। जिब्रील की बद्दुआ हुजूर की आमीन है। अरे वो औलाद कैसे कामयाब हो जाएगी जिसका बाप नाराज हो, जिसकी मां नाराज हो और वो कामयाबी तलाश कर रहा हो? कामयाबी मिल ही नहीं सकती, कसम खुदा की। आधी कामयाबी माँ बाप की दुआओं से मिल जाती है, आधी कामयाबी माँ बाप की दुआओं से मिल जाती है। तो इसलिए कामयाबी बाद में ढूंढो, माँ बाप के होंठों पे मुस्कुराहट लाने का जरिया तलाश करो। हम और दिनों में ना बच्चा अगर जो है बिस्किट मांग रहा दिन में 3 बार तो दिनों बार पैसे निकाल के दे रहा है। आज कोई मकान कोई घर ऐसा नहीं जिसका बच्चा मामूली कम से कम 50 रुपए खर्च ना करता हो, और बाप का नंबर आ गया तो साल में 200 रुपए खर्च नहीं करेगा। क्या मसला है भाई? क्या अल्लाह का खौफ इतना निकल गया? रोजे का भी जो है आपको ख्याल नहीं, माँ बाप का भी ख्याल नहीं, दुरूद पाक पढ़ने का भी ख्याल नहीं, विर्द करने का भी ख्याल नहीं, और ख्याल करता ये कि जन्नत जाऊंगा, मस्जिद में इतनी तवज्जो नहीं रखता कि मस्जिद पहुंचूं जन्नत चला जाएगा डायरेक्ट। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक बार सोया हुआ था, 2 शख्स मेरे ख्वाब में आए। वो 2 आदमी आए, उन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़ा, एक मकाम पे ले गए, पहाड़ी के किनारे पे मुझे खड़ा कर दिया और मुझसे कहा चलो पहाड़ी पर चलो। मैंने कहा मैं नहीं चढ़ सकता। वो लोग कहने लगे तुम नहीं चढ़ोगे तो हम आसान कर देते हैं कि आप आसानी से चढ़ जाओ। कहते हैं मैं जब चढ़ा, दरमियाने पहाड़ पर मैं जब पहुंचा, बीच पहाड़ पर पहुंचा तो मुझे रोने और चीखने की आवाजें आई। मैंने उन 2 शख्सों से पूछा ये रोने और चीखने की आवाजें किसकी है? वो कहने लगे ये जहन्नमियों की आवाजें हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे वो 2 शख्स और आगे ले गए। मैं जब आगे गया तो मुझे एक कौम नजर आई जो गर्दनों के बल लटकी हुई है, जिनकी बाछें, जिनका मुंह गर्दन की वजह से खुला हुआ था और इतना खुल गया था कि जिनके फटने की वजह से उनके बाछों, उनके होठों से खून निकलना शुरू हो गया था। अल्लाह के रसूल पूछते हैं ए लोगों ये कौन है जो गर्दनों के बल लटका दिए गए हैं? अल्लाह अकबर। नबी आखिर ज़मा रहमतुल लिल आलमीन है, उनकी तकलीफें देख के रोने लगे। पूछा ये कौन है जो गर्दनों के बल लटके हैं? अल्लाह अकबर। बताने वालों ने बताया ये वो है जो रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में रोजे छोड़ दिया करते थे और न अदब किया करते थे, न रोजेदार का एहतराम किया करते थे। हम तो परवाह नहीं करते कि इतनी छोटी कब्र में लेटेंगे। यार आज 6x6 के बेड पर लेटते हो, जिधर मर्जी आई उधर करवट ले ली, जिधर मर्जी आए उधर मुड़ गए। दूसरा कोई चारपाई पे लेट जाए तो घर वालों से कहते हैं इधर अलग लेटो, मेरा गुजारा नहीं होता।
اکیلا لیٹوں گا. یار وہ 1 فٹ چوڑی قبر میں کیسے کروٹ لے گا جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ بدعمال کی قبر کو ایسے ملا دیا جائے گا کہ اس کی ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی ادھر پسلی مل جائیں گے آپس میں. کیسے کروٹیں لوگے, کیسے قبر میں چین. اللہ کے رسول فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے اسے قبر سے محفوظ کرانے کے لیے. ہم روزے چھوڑ دیتے ہیں, ہر سال یوں ہی گزر جاتے ہیں. مولوی امام ائمہ سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے. یار ان کا کام ہے, سمجھائیں گے, کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے تمہارے پاس جو ہے میری امت کو پہنچاؤ. تو ہمیں تو بتانا ہے, مگر اپنی بھی آنکھیں کھول لو. بڑے بڑے ہمارے بیچ سے ہمارے عزیز چلے گئے, ہم میں سے اگلی سال کوئی چلا جائے گا. میں نے پچھلی سال بھی کہا تھا, آج اس سال جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اگلی سال نہیں بیٹھے ہوں گے. آپ اپنی نظریں اور تجربہ کرو اور بستی میں گھماؤ کہ جو پچھلی سال بیٹھا تھا وہ آج بھی بیٹھا ہے کیا. کتنوں کو ایک سال میں ہم وہاں درگور کریں گے آ گئے. تو اس سال جو بیٹھے ہیں وہ اگلی سال نہیں بیٹھے ہوں گے. اس لیے باز آؤ گناہوں سے توبہ کرو. صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ تیسری بددعا جبریل نے کیا کی؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیسری بددعا جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ بندہ برباد ہو جائے جس کی قسمت میں رمضان کا مقدس مہینہ ہے اور وہ روزے یوں ہی جانے دے. اللہ کے رسول نے آمین کہا. تو جن بددعاؤں پر نبی کا آمین ہو تو یار اسے کسی مولوی کی دعا کامیاب کر سکتی ہے؟ کسی مولوی کسی ولی کی دعا کامیابی دلا سکتی ہے؟ کوئی بندہ یہ سوچے ماں باپ کا نافرمان ہوں, یار کسی مولوی سے تعویذ لے لوں, کسی ولی سے دعا کرا لوں, اور ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو, بندہ کہے کامیابی کسی پیر کے در سے لے لوں, نہیں مل سکتی. میں کہتا ہوں لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کہنے میں کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا, کیونکہ میں نے علماء سے سنا ہے اللہ نبی کا کہنا گویا اللہ کا کہنا ہے. نبی کا کلام اللہ کا کلام ہے. جو نبی نے فرما دیا وہ وحی الہی ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. نبی آخر الزمان نے جب آمین کہہ دیا وہ بندہ برباد ہو جائے جو ماں باپ کا نافرمان ہے تو اسے کوئی پیر مولوی کامیاب کر ہی نہیں سکتا. اگر اسے کوئی کامیاب کر سکتا ہے تو ماں باپ کی دعا, اسے کوئی کامیاب کر سکتا ہے تو نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم یا درود پاک پڑھ دیا کرو. اور اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو رمضان کا جب یہ پاک مہینہ آئے روزے سے رہو. اللہ سے دعا ہے مولا میرے کہنے میں کوئی غلطی خامی ہوئی ہو مولا کریم معاف کرے.